اولیاء اللہ کے بازارات پر حاضری کا طریقہ کیا ہے؟ قبر کو سجدہ کرنا یا قبر کا طواف کرنا شرعن کیسا ہے؟ کہ کیا قبر کو بوسہ دینا جائز ہے، دے سکتے ہیں؟ یہ جس طرح ہم جھک کے قبر کو بوسہ دیتے ہیں، کیا ایسا ہمیں کرنا چاہیے، عمل نہیں کرنا چاہیے؟ سیدی اعلی حضرت نے جو کہا ہم اسی پر عمل کرنے بے والے شک ہیں، ہم اپنے آپ کو رضوی کہتے ہیں، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قبر کو بوسہ نہ دیا جائے۔ کیوں نہ دیا جائے؟ کہ جب انسان بوسہ دیتا ہے، بوسہ دینے کے لیے جھکتا ہے بے شک تو وہ دور سے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے۔ ہیں کہ آپ جو ویڈیو دیکھیں اس میں ایڈ آ جاتے ہیں کہ آن لائن گیم کھیلیں اور اس سے پیسے کمائیں۔ کچھ احباب نے بتایا کہ آپ 5,000 روپے انویسٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو شروع میں کہتے ہیں اتنے بھیجیں، پھر آپ کو 10,000 ملیں گے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک بندے کا انٹرویو سنا، اس نے 50 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کر دی اپنی، لیکن وہ کیا ہوا کہ وہ ہار گیا، یا جوا کہہ لیں اس کو کہہ لیں۔ تو اس کا بتائیں یہ آن لائن گیم کھیلنا کیسے؟ میں اکثر ہم نے دیکھا ہے جو اہل سنت پہ ہم پہ تنقید کافی ہوتی ہے، دوسرے مسالک کے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ عرس کے موقع پر اس کو ایک میلے کا نام دے دیتے ہیں، پھر اس میں مختلف ایونٹس ہوتے ہیں کہ کئی جگہ کتوں کی لڑائی کرائی جاتی ہیں، جس یوم پر کسی بزرگ کا ادھر جو مزار ہے ریسیں لگوائی جاتی ہیں بیلوں کی، ایسا سما ہوتا ہے، پھر وہاں پر منشیات کا بھی استعمال سر عام ہو رہا ہوتا بالکل ہے۔ ویسے پھر اس کو لوگ یہ کرتے ہیں کہ اہل سنت کے ساتھ ٹیگ کرتے ہیں کہ ان کے عرس پر یہ ہوتا ہے۔ راولپنڈی کی بڑی مساجد میں شمار ہوتا ہے جامع مسجد احسن المدارس چوبی نمبر 4 جو راولپنڈی میں موجود ہے، اور بالخصوص ہم نے دیکھا ہے کہ راولپنڈی کی چند مساجد جہاں پر ہزاروں کا اجتماع ہوتا ہے، بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، تو اس مسجد میں آپ کی مسجد کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس کی تاریخ کیا ہے، یہ کون سے سن میں بنی ہے؟ کہ سنگ بنیاد رکھنے میں سے سید پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس میں موجود تھے۔ ماشاءاللہ، جامع مسجد احسن المدارس کے سنگ سنگ بنیاد میں بنیاد کے اندر تاجدار گولڑا بھی شامل ہے۔ ایک تو حویلیہ میں ایک بیٹے نے اپنے والدین کو قتل کر کے کنویں میں پھینک دیا، ایک واقعہ یہ ہو گیا، اور دوسرا ڈسکا کے اندر میڈیا پہ ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ساس نے اپنی بہو جو کہ اس کی سگی بھانجی بھی تھی اس کو قتل کر کے، اور اس کے جو اعضاء تھے ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پھر نالے کے اندر بہا دیا۔ تو معاشرے میں جو عدم برداشت ہو چکی ہے، یہ رویہ ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے والد گرامی مفتی عبدالشکور الباروی رحمۃ اللہ علیہ بہت علمی شخصیت گزرے ہیں، اہل سنت میں آپ بڑی قداور شخصیت، تو آپ ان کے صاحبزادے ہیں، لوگوں نے تو ہزاروں نے آپ سے فیض حاصل کیا، آپ کے ساتھ ان کے لمحات زندگی کے کیسے گزرے؟ بالخصوص ایز اے والد وہ جو شفقتیں آپ پر فرماتے تھے، اور کیا نصیحت فرماتے تھے کہ میرے بعد آپ میری مسند کے جانشین ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو کیا وہ اکثر نصیحت فرمایا کرتے تھے؟ جیسے کہ پیر نصیر الدین بھی فرمایا کرتے تھے کہ پیر کا بیٹا پیر نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن اس بات سے یہ بھی تھوڑی وضاحت فرمائیں کہ عالم کا بیٹا جب تک وہ پڑھے نہیں وہ عالم نہیں کہلوا سکتا، لیکن یہ کیا وجہ ہے پیر کا بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے 5-6 سال کا ہوتا ہے، ہم اشتہارات میں آج کل تو جدید دور آ گیا، صاحبزادہ پہلے لکھتا ہے، پھر 7-8 سال کا ہوتا ہے وہ پیر بھی بن جاتا ہے، بالکل ایک دم ولایت پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس نقطے پر بھی ذرا گفتگو کریں۔ بالکل، چاہے وہ غوث پاک کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، جب تک اس میں ہم 4 نشانیاں نہیں دیکھیں گے تب تک ہم اس سے شیخ مرشد نہیں مانیں گے۔ علماء لکھتے ہیں جب اللہ کے ولی کے اوپر، ولی کے مزار کے اوپر یا عرس کے نام پر کوئی غیر شرعی کام ہوتا ہے تو صاحب ولی اپنے مزار کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد نقیب الرحمن چشتی، نور میڈیا پلس کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر ایک خوبصورت پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ایک تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جب سے یہ ہمارا پروگرام چل رہا ہے آپ کا فیڈ بیک بہت زبردست آ رہا ہے، بہت علماء کرام اور مشائخ الزام نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور بہت پروگرام کو سراہا۔ جتنے بھی عوام اہل سنت اور احباب ہمارے ساتھ رابطہ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو ہمیں نئے جوائن کر رہے ہیں ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں علماء کرام، مشائخ الزام، سناخان حضرات، جن سے ہم بات کرتے ہیں کچھ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، کچھ دینی معاملات پر، اور کچھ جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں ان پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج کی نشست میں ہمارے ساتھ ایک عظیم علمی شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق ایک عظیم علمی گھرانے سے ہے۔ آپ کے والد گرامی ایک عظیم عالم دین گزرے ہیں، اپنے دور کے ممتاز علماء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج کی نشست میں موجود ہیں مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی عبدالشکور باروی رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر، حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد طاہر الحسنی صاحب
موجود ہیں حضرت، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں وقت عنایت فرمایا، بہت شکریہ آپ کا۔ حضرت، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آپ سے۔ سب سے پہلے ابتدائی گفتگو تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، ذرا بتائیے اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں۔ آپ کی ولادت کہاں ہوئی؟ آیا آپ شروع سے ہی راولپنڈی میں رہتے ہیں یا آبائی علاقہ کوئی اور ہے آپ کا؟ اور اس کے ساتھ پھر بتائیں ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی، پھر اس کے بعد دینی تعلیم آپ نے جب اس فیلڈ میں تشریف لائے وہ آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ میرا اصل میں تعلق پنجاب کے ضلع لیا کروڑ تحصیل کروڑ بستی موسن شاہ میں میری ولادت ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ۔ ولادت کے چند سال بعد والد ماجد مجھے جہاں راولپنڈی لے آئے، جہاں احسن المدارس ان کا مدارس بھی ہے اور مسجد بھی ہے۔ تو ابتدائی تعلیم اسکول کی میں نے راولپنڈی میں حاصل کی ہے۔ پھر اس کے بعد درس نظامی کا جو کورس ہے وہ اپنے اس جامعہ رضویہ مظہر الاسلام میں کیا۔ ماشاء اللہ۔ 8 سال مختلف استاذوں سے پڑھا، جس میں میرے استاد محترم جن سے ہم نے ابتدا کی، استاد بلال صاحب، اور استاد محترم استاد فاروق رضوی صاحب، استاد محترم مفتی محمد مختار رضوی صاحب، اور پھر دورہ حدیث جو ہے وہ میں نے اپنے والد صاحب کے پاس اسی جگہ پر انہی کے زیر سایہ کیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ کے والد گرامی مفتی عبدالشکور الباروی رحمۃ اللہ علیہ بہت علمی شخصیت گزرے ہیں، اہل سنت میں آپ بڑی قداور شخصیت، تو آپ ان کے صاحبزادے ہیں، لوگوں نے تو ہزاروں نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ آپ کے ساتھ ان کے لمحات زندگی کے کیسے گزرے؟ بالخصوص ایز اے والد وہ جو شفقتیں آپ پر فرماتے تھے اور کیا نصیحت فرماتے تھے کہ میرے بعد آپ میری مسند کے جانشین ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو کیا وہ اکثر نصیحت فرمایا کرتے تھے؟ میرے ان کے ساتھ 2 رشتے تھے، ایک تو جیسے کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، دوسرا ان کے ساتھ جو ہے نا شاگرد اور استاد کا رشتہ ہے، اور ہم انہیں اپنا روحانی مرشد بھی مانتے تھے، استاد بھی مانتے تھے۔ سب سے زیادہ وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے، علم کی طرف ان کا بہت زیادہ رجحان تھا، جیسا کہ آپ یہ ان کی لائبریری دیکھ رہے ہیں۔ جی جی ماشاء اللہ، دنیا بہت ہر قسم کی یہاں پہ آپ کو کتاب ملے گی، اور آپ ان کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، ایک تو کتاب کے اوپر آپ کو کوٹنگ ملے گی، یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہیں اپنی کتابوں سے کتنا پیار تھا، عقیدے سے کتنا پیار تھا۔ پھر اس کے باوجود انہوں نے کتابوں پر اتنا کام کیا کہ آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے تو ان کے آخر میں ان کے کتابوں کے حوالہ جات مل جائے گا۔ پھر حوالہ جات کے اندر آپ کو پتہ ہے جدید دور ہے، پرنٹنگ کا دور ہے، اس میں صفحوں کا رد و بدل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنی کتاب لکھی، وہ کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے فتاوی رضویہ سے لیا، فتاوی رضویہ کی یہ جلد ہے اور فلاں صفحہ نمبر ہے، لیکن مفتی صاحب نے یہاں تک بھی تحقیق کی استاد محترم نے کہ ہماری جو لائبریری میں فتاوی رضویہ اس کی کون سی جلد ہے، کون سا صفحہ ہے، وہ بھی اس کتاب کے اینڈ میں رکھ دیا ہے۔ تو کتابوں کے ساتھ ان کا بڑا جو ہے نا لگاؤ تھا، اور ہمیں بھی اس طرف جو ہے نا راغب کرتے تھے۔ اور ان کی جو خاص ایک نصیحت تھی وہ یہ کہتے تھے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اللہ پاک آپ کے اوپر جو ہے نا کرم فرما دے گا، اور انہی کی اس نصیحت کو لے کر چلے ہیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے جہاں میں جمعہ پڑھا رہا ہوں راولپنڈی میں، میرے پاس تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، سب سے بڑا اجتماع بھی میرے پاس موجود ہے۔ آج ان کا مدرسہ ہے وہ قائم دائم ہے، صرف ان کی اسی نصیحت کی وجہ سے کہ دین کے ساتھ آپ مخلص ہو جائیں، اللہ پاک آپ کے اوپر کرم فرما دے گا۔ ماشاء اللہ۔ آپ نے مسجد کا ذکر کیا، راولپنڈی کی بڑی مساجد میں شمار ہوتا ہے جامع مسجد احسن المدارس چوبی نمبر 4 جو راولپنڈی میں موجود ہے، اور بالخصوص ہم نے دیکھا ہے کہ راولپنڈی کی چند مساجد جہاں پر ہزاروں کا اجتماع ہوتا ہے، بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، تو اس مسجد میں آپ کی مسجد کا شمار ہوتا ہے، تو اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ کون سے سن میں بنی ہے؟ اور قبلہ مفتی صاحب علیہ رحمہ اس مسجد میں کب تشریف لائے، اور آپ کے وصال کے بعد پھر آپ کب یہاں پر خطابت سر انجام دے رہے ہیں؟ اصل میں جو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے جگہ تو بہت یہ قدیمی ہے۔ بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ 1960 میں اس مسجد کا جو ہے نا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور اس کی جو کامیابی ہے، جو رونق ہے، اس میں علماء فرماتے ہیں اور بزرگ بھی یہ فرماتے ہیں کہ سنگ بنیاد رکھنے میں سے سید پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس میں موجود تھے۔
تو جامع مسجد ایسن حسن یہ بناؤں گے بنیاد کے اندر تاجدار گولڈا بھی شامل تھے، اور یہی وجوہات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بزرگوں کا فیض ہے جس کی وجہ سے مسجد میں رونق ہے، مدرسہ بھی آباد ہے، مسجد بھی آباد ہے۔ اور باقی یہ بھی ملتا ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام جن کا پاکستان میں نام ہے، کچھ ایسے ہیں جو حیات ہیں، کچھ ایسے ہیں جو وصال فرما گئے، جیسے ابھی پچھلے حالت دنوں میں علامہ مفتی محمد صدیق سلمان رضوی صاحب جن کا وصال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر لاکھوں کروڑوں رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ وہ بھی یہاں پڑھاتے رہے، ان کے استاذ محترم بھی یہاں پہ رہ گئے ہیں۔ اور بلکہ ہم نے تو یہاں بھی سنا، دعوت اسلامی کے ایک مبلغ تھے، وہ بتا رہے تھے کہ کسی دور میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے اپنی جیب سے 10 روپیہ چندہ اس مسجد کو دیا تھا۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جس کی بنیاد رکھنے والے سادات ہوں، آل رسول ہوں، اور یہاں بڑے بڑے علماء تیار ہو کر گئے اور بڑے بڑے علماء وہاں پڑھتے رہے۔ یہ انہی کا فیض کا صدقہ ہے کہ آج جو ہے وہ سلسلہ قائم دائم ہے۔ قبلہ مفتی صاحب کب تشریف لائے جامع مسجد احسن مدارس میں خطابت کب شروع کی؟ مفتی صاحب کی کوئی صحیح تاریخ تو یاد نہیں ہے کیونکہ ہم اس ٹائم بالکل اندازہ چھوٹے کوئی تھے۔ کتنا عرصہ انہوں نے تقریباً انہوں نے یہاں پہ 28 سے 30 سال جو ہے نا خطابت کی ہے۔ خطابت؟ جب وہ آئے تھے ان سے پہلے اس مسجد میں تقریباً 3 یا 4 صفحے تھیں، لیکن انہوں نے محنت کی، اور محنت کا یہ صلہ ہے کہ آج پوری مسجد میں آج انہی کا اجتماع ہے، انہی کی محنت ہے۔ پھر جب ان کا وصال ہوا، وصال کے بعد میں وہاں جمعہ پڑھا رہا ہوں، تقریباً جمعہ پڑھاتے ہوئے مجھے 8 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ والد صاحب کی دعائیں ہیں، استاد محترم کی دعائیں ہیں، اور وہ جو ہاں لوگ جمعہ پڑھتے ہیں ان کی خاص شفقت ہے اور خاص عنایت۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے مقتدی کسی کو اللہ نے نہیں عطا فرمائے جیسے ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے پاس وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جمعہ 2 بجے ہوتا ہے، ہماری مرضی ہے 2:10 پہ لے جائیں، اور جتنا پیار وہ ہم سے کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی خطیب ایسا نہیں ہوگا اس کے مقتدی اتنا پیار کرتے ہوں جتنا مقتدی ہم سے پیار کرتے ہیں۔ یہ تو بڑی محبت ہے لوگوں کی، نہیں تو 2 کا ٹائم اگر 5 منٹ بھی اوپر ہو جائیں تو مقتدی کہتے ہیں علامہ صاحب وقت بھی پابندی نہیں کر دے، تو یہ آپ کے ساتھ خاص محبتیں ہیں۔ حضرت تھوڑا دیگر سوالات کی جانب بھی آتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس وقت بے دریغ اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حد سے زیادہ اس کا استعمال ہو چکا ہے۔ اگر ہم 5 بندے اپنی گیدرنگ میں بھی بیٹھے ہیں تو آپس میں گپ شپ کرنے کے بجائے موبائل میں لگے رہتے ہیں، اور کچھ اس کا اچھا استعمال کر رہتے ہیں، کچھ نیگیٹو استعمال کر رہتے ہیں۔ تو یہ جو نوجوان بہت زیادہ اس طرف نکل پڑے ہیں، ان کی اصلاح کیسے ممکن ہوگی؟ کیسے ان کی ہم اصلاح کریں کہ یہ جو وقت اس میں ضائع کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اس کو کسی اور اچھے کام میں صرف کر سکیں؟ اس میں 2 باتیں کہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بزرگوں کا قول ہے، کوئی بھی چیز ہے دنیا کی، چاہے وہ جائز بھی ہے ناجائز ہے، آپ اسے جب حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، چاہے کھانے پینے کی یا استعمال کی ہے، وہ آپ کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان دیتی ہے۔ اگر سوشل میڈیا کو دیکھا جائے، ویسے بھی اس کے بہت سارے نقصان ہیں، لیکن جس طرح کہ آج کل کی نوجوان جو نا بالکل اسی طرف چلے گی، اور جیسے ہی آپ کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ گھر ماں بیٹھی ہوئی ہے، باپ بیٹھا ہوا ہے، بڑا بھائی بیٹھا ہوا ہے، یہ ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا، موبائل پہ جو نا لگا ہوا ہے۔ اس وقت میں آپ لوگوں کو جو کردار ادا کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ سے بہتر کوئی اصلاح نہیں ہے کہ کم سے کم جہاں پہ لوگ جو ہے نا یہ گانے دیکھ رہے ہیں، لوگ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فحاشی دیکھ رہے ہیں، آپ جیسے علماء ہیں یا یہ نور میڈیا والے ہیں، علماء کے ساتھ جڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کام میں دن دگنی رات چگنی کامیابی اور برکت عطا فرمائے۔ یہ اچھا کام ہے۔ تو جب اس طرح کے علماء آئیں گے میڈیا پہ، علماء کو میڈیا پہ آنا چاہیے، وہ قرآن حدیث لے کر آئیں، کو عقائد کو بیان کریں، کو اصلاح کریں، تو میں سمجھتا ہوں یہ اصلاح کا جو ہے نا ایک بہتر ذریعہ ہے۔ جی بالکل۔ سوشل میڈیا کی ذکر ہو رہا ہے تو حضرت آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ویڈیو دیکھیں اس میں ایڈ آ جاتے ہیں کہ آن لائن گیم کھیلیں اور اس سے پیسے کمائیں۔ تو یہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ احباب نے بتایا کہ آپ 5,000 روپے انویسٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو شروع میں کہتے ہیں اتنے بھیجیں، پھر آپ کو 10,000 ملیں گے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک بندے کا انٹرویو سنا، اس نے 50 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کر دی اپنے، لیکن وہ کیا ہوا کہ وہ ہار گیا، یا جوا کہہ لیں اس کو کہہ لیں۔ تو اس کا بتائیں، یہ آن لائن گیم کھیلنا کیسا؟ جمہور علماء کرام کا اس بات پہ فتویٰ بھی آ چکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی آن لائن گیم کرنا یہ حرام ہے۔ سرکار دو عالم کے 2 فرمان ہیں، ایک تو اللہ کے نبی نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما متشابہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں جو شک شبے میں ڈالتی ہیں۔ ایک ہے حرام، وہ تو الگ بات ہے، وہ تو قریب ہی نہیں جانا نا۔
حتیٰ کہ سرکار دو عالم کا فرمان ہے جو شک شبے میں ڈالتے ہیں آپ نے ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ پھر 7 بندے ایسے ہیں جن کی توبہ نہ شب قدر کو ہوتی ہے نہ شب بارات کو ہوتی ہے۔ یہ آج کے جوانوں کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے جو چند پیسوں کی خاطر لالچ میں آ کے شارٹ کٹ راستہ اپناتے ہوئے کہتے ہیں دن میں امیر ہو جائیں گے۔ آپ نے ان میں فرمایا کہ ایک شرک کرنے والا، والدین کا بے ادب ہے، سود کھانے کھلانے والا، اور ان میں ایک آدمی کا ذکر ہے، فرمایا جو جوا کھیلتا ہے یا جوا کرواتا ہے یا جوئے میں شریک ہوتا ہے، فرمایا ایسے انسان کی توبہ نہ شب قدر کو ہوتی ہے نہ شب بارات کو ہوتی ہے۔ مطلب یہ جو جوا کھیلتے ہیں، مطلب آن لائن بھی گیم آپ کہہ رہے ہیں، یہ جوئے کے زمرے میں آ رہی ہے؟ جی یہ جوئے کے زمرے میں ہے اور اس طرح کھیلنا یہ حرام ہے۔ کچھ آگے سوالات کی جانب چلتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری کا طریقہ کیا ہے؟ اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں۔ قبر کو سجدہ کرنا یا قبر کا طواف کرنا شرعاً کیسا ہے؟ اکثر مزارات پہ ہم جاتے ہیں، کچھ لوگ قبر کا بوسہ لینے کے لیے جھکتے ہیں، لیکن جو عام فہم آدمی یہ دیکھ رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو تھوڑی سی اس حوالے سے بھی وضاحت فرمائیں کہ کیا قبر کو بوسہ دینا جائز ہے، دے سکتے ہیں؟ یہ جس طرح ہم جھک کے قبر کو بوسہ دیتے ہیں، کیا ایسا ہمیں کرنا چاہیے، عمل نہیں کرنا چاہیے؟ اور مزارات پر حاضری دینے کا کیا طریقہ ہے؟ میں علامہ صاحب اس پر نہ کوشش کروں گا کہ تفصیلی جواب دوں، کیونکہ دور حاضر کا، جدید دور کا نا بہت بڑا یہ سوال بھی ہے اور بہت بڑا یہ فتنہ بھی بنا ہوا ہے، اور عقائد اہل سنت پر بہت سارے جو لوگ انگلیاں بھی اٹھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس کے مزار پہ جا رہے ہیں وہ کون ہے۔ کون ہے؟ بہت سارے ایسے نامور مزار بنا دیے گئے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ بعد میں قبر کشائی ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے مزار کا نام دیا لیکن اندر مردہ جانور کو دفنا دیا، اور بعد میں اہل سنت و جماعت کا مذاق اڑانے کے لیے یا ان کے عقیدے کے ساتھ کھیلنے کے لیے یہ دیکھو جس مزار پہ آپ آتے رہے دعا کرتے رہے اندر تو یہ تھا۔ اور بہت سارے لوگوں نے معاذ اللہ یہ بھی وہم ڈال دیا کہ پرانے زمانے کے جو ہندو تھے انہوں نے اپنا خزانہ چھپانے کے لیے قبر بنا لی، بعد میں آ کے لوگوں نے جو نا اس کو مزار کی ایک صورت بنا دی۔ مزار کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ لیں اللہ کے رسول کو اس دنیا سے گئے تقریباً 14 سے 15 صدیاں بیت گئی ہیں، سب سے پہلے سرکار دو عالم کا جو ہے نا وہ مزار مبارک جو ہے نا موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کس کا مزار ہے، کس کے مزار کی طرف ہم جا رہے ہیں، کیا واقعی وہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں ہے۔ اب جب اللہ کے ولی کی طرف ہم نکلیں گے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ باوضو ہو جائیں، سب سے اچھا جو آپ کا لباس ہے وہ آپ نے درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، ذکر اذکار کرتے ہوئے جائیں۔ اب آپ نے جب جانا ہے تو مزارات پہ یہ بھی ہم نے دیکھنا، کچھ چیزیں ہم مانتے ہیں کیونکہ مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے مرد وہ ہے جو اپنی کمزوری مان جائے۔ کچھ ایسے جاہل قسم کے لوگ ہیں انہوں نے مزاروں کے ساتھ کچھ گڑبڑ کر دی، چھیڑ چھاڑ، بعد میں ہم علماء کرام کو جو ہے نا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ لوگ دفاع کرتے ہیں لیکن ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ جو غلط ہوگا غلط کو غلط کہیں گے، جو صحیح ہوگا صحیح کو صحیح کہیں گے۔ تو مزارات کے انہوں نے دروازے چھوٹے بنا دیے تاکہ جو بھی بندہ جائے جھک کے جائے۔ علماء کرام نے اس سے جو ہے نا سختی سے منع کیا۔ پھر جب مزار پہ جائے اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ اللہ کے ولی کے مزار کے کبھی جو ہے نا سر کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ سینے کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ جو وہ قبروں کے تقدس کا خیال نہیں رکھتے، اس کے اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں، خصوصاً خواتین پتھر اٹھا لیتی ہیں یا وہ قبروں کو جو ہے نا بوسہ کنار کرتی ہیں۔ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں، بلکہ میں یہاں پہ مفتی صاحب کا جو ہے نا ایک جواب دوں گا، وہ کہتے ہیں اگر والدین سوئے ہو نا آپ نے ان کو اٹھانا ہے تو آپ نے سر کی جانب نہیں جانا، آپ نے پاؤں کی جانب جانا ہے۔ کیوں؟ اگر باپ کو آپ اٹھائیں گے وہ یوں بھی سر کرے، اتنی تکلیف دینا اسلام میں حرام ہے۔ تو جب باپ کو اتنی تکلیف دینا حرام ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے۔ جب آپ اس کے سر کی طرف کھڑے ہو جائیں گے وہ بھی سر اٹھا کے آپ کو دیکھے گا تو اتنی تکلیف دینا اس کو بھی جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کے پاؤں کی جانب آئیں، اول آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اب یہاں پہ علماء کرام سے کئی مرتبہ سوال ہوا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کا ولی اپنے مزار میں ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بھی بات بڑی قابل غور ہے کہ ہر وقت صاحب مزار اپنے مزار میں موجود نہیں رہتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، بلکہ ان کا جواب غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے، میں ان کو کہوں گا محدث صاحبال، جن کے آپ نے کئی مناظرے بھی سنے ہوں گے، وہ فرماتے تھے کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے 3 مرتبہ سورہ اخلاص صدق کے دل کے ساتھ، آپ کی کیفیت بدل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئی، حرکت آ گئی، تو آپ سمجھے صاحب ولی موجود بھی ہے اور آپ کے اوپر نظر کرم فرما رہا ہے اور فیض کا سلسلہ جاری ہے۔ اب یہاں پہ بہت سارے اعتراض اٹھتے ہیں۔ پہلا اعتراض وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ولیوں سے مانگتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، یہ بوسہ دیتے ہیں، یہ طواف کرتے ہیں۔ طواف کسی صورت میں قبر کو جائز نہیں، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ اللہ کا ولی فوت ہو چکا ہو۔
بوسے کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، لیکن اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہم اسی پر عمل کرنے والے، ہم اپنے آپ کو رضوی کہتے ہیں، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قبر کو بوسہ نہ دیا جائے۔ کیوں نہ دیا جائے؟ کہ جب انسان بوسہ دیتا ہے، بوسہ دینے کے لیے جھکتا ہے، تو وہ دور سے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے شاید یہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے، تو جس میں سجدے والا احتمال یا شک و شبہ پایا جائے وہ کام بھی نہ کیا، تو احتیاطاً منع کیا ہے کہ آپ قبر کو بوسہ نہ دیں، تو قبر کا طواف بھی نہیں کر سکتے۔ رہی بات کہ جو کہتے جی قبر والوں سے مانگتے یا ان سے مدد مانگتے ہیں، اس کے 3 طریقے علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم صاحب مزار کے مزار پہ جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ دے کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں اس صاحب ولی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میری دعا کو قبول فرما یا میری حاجت کو قبول فرما، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب ولی کے جب مزار پہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اے اللہ مجھے نہ دیکھ میں کون ہوں، یہ دیکھ میں کس کے دروازے پر آیا، میں کس کی چوکھٹ پر آیا ہوں، تیرے پیارے کی چوکھٹ پہ آیا ہوں، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کہتے ہیں یہ اللہ والوں سے معاذ اللہ مردوں سے مانگتے ہیں، ان کو اصل میں علم نہیں ہے، جہالت ہے، ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ کے ولی آپ اللہ سے لے کر دے، سبحان اللہ۔ وہ خود سے کچھ نہیں دیتا ہمیں پتہ ہے، لیکن اللہ پاک کا وہ پیارا، جیسے گھر میں آپ دیکھیں 5 بچے ہیں، ایک چھوٹا لاڈلا ہوتا ہے تو بڑے کو کوئی بات منوانی ہے تو وہ چھوٹے کو کہتا ہے باپ سے آپ لے کر دو، تو وہ باپ اس کو رد نہیں کرتا، تو یہ اللہ کے ولی رب کے لاڈلے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں آپ اللہ سے لے کر دیں، اب اللہ سے وہ لے کر ہمیں دیتے ہیں تو اس میں کہاں سے شرک ہو جائے؟ یہ 3 طریقے ہیں۔ اس میں مزارات کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے تو ہم اکثر ایک دیکھتے ہیں قبرستانوں میں جب ہم جنازہ لے کے جاتے ہیں تدفین کے لیے، لوگ قبروں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں جتنی دیر تدفین میں ہوتی ہے انتظار میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قبروں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اکثر میں نے تو خود یہ دیکھا، ہماری فیلڈ ہے، اکثر لوگ سگریٹ بھی ساتھ پی رہے ہوتے ہیں اور قبر کے اوپر بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو قبر کے اوپر بیٹھنا غلط، پھر ظلم یہ ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کے آپ سگریٹ بھی پی رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ذرا لوگوں کی رہنمائی کریں، جو قبرستان میں ہم جاتے ہیں کسی کی تدفین میں اگر شریک ہو ہی گئے ہیں تو اس کے کیا آداب ہیں، ادھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ پورے ملک کے جو معاملات ہوتے ہیں ہم ادھر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے لوگوں کی تھوڑی رہنمائی کریں۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بلکہ پچھلے دنوں میں ایک میسیج بھی آیا، وہ کہتے ہیں جنازہ اپنی جگہ پہ، لیکن نہ مزاحیہ طور پر کسی نے جملہ لکھا جو سن کر نہ دل کو بڑا دکھ ہوا، وہ کہتے ہیں جنازے پر نہ گپیں بڑی لگتی ہیں، گفتگو جی بڑی ہوتی ہے، سمجھئے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فضرور ہوا، میں تمہیں قبور کی زیارت سے منع کرتا تھا لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبور کی زیارت کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ لِتُذَكِّرُ الْمَوْتِ، فرمایا اس سے تمہیں موت یاد آئے گی۔ تو سرکار دو عالم نے جو قبور پر جانے کی اجازت بھی دی ہے وہ اس لیے دی ہے تاکہ انسان کو اپنی موت یاد آئے، نہ کہ انسان وہاں پہ ہنسے اور نہ پہ وہاں پہ جو ہے نا انسان سگریٹ نوشی کرے۔ میں نے اس انٹرویو سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب کا آپ نے مزار کیوں بنایا، میں نے آپ کو بتایا ایک تو ان کی وصیت تھی، دوسرا وہ کہتے تھے یار ہمارے پاس گاڑی اپنی ہے، بنگلہ اپنا ہوتا ہے، ہر چیز اپنی ہوتی ہے، تو کم سے کم قبرستان کی جگہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس اپنی ہونی چاہیے۔ جیسے زندہ پڑوسی کو برے پڑوسی سے تکلیف ہوتی ہے، بعد مرنے کے نیک پڑوسی کو برے پڑوسی سے بھی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں جو قبرستان کی جگہ ہو نا وہاں پہ جہاں اپنے دفن ہونا ہے، زندگی میں 5 منٹ 7 منٹ نکال کے وہاں بیٹھ کے ذکر اذکار کریں، تاکہ وہ زمین گواہی دے اللہ یہ تیرا وہ بندہ تھا، خالی مر کے نہیں، جب زندہ تھا تب میری جو ہے نا پشت کے اوپر بیٹھ کر تیرا نام لیا کرتا تھا، جب زمین آپ کے حق میں گواہی دے گی وہی آپ کی قبر جنت کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ تو کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہنسنا باتیں کرنا یہ بدبختی ہوتی ہے، ان میں سے ایک قبرستان ہے کہ قبرستان میں جناب آپ ہنس رہے ہیں، یہ تو عبرت کا مکان ہے۔ اور رہی بات جو ہے نا سگریٹ کی، اس کو بعض علماء کرام نے تو مکروہ لکھا اور بعض علماء کرام نے آج کے دور میں انہوں نے حرام لکھا۔ وہ کہتے ہیں بھئی سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے اور یہ کینسر کا سبب، کینسر جو ہے نا موت کا سبب بنتی ہے۔ اب میں اس پہ آپ کو ایک روایت سنا دوں، 2 بھائی تھے، ایک وہ تھا جس کو اللہ کے رسول کی اکثر زیارت ہوتی تھی اور دوسرا جو تھا وہ اس کو زیارت سے محروم تھا۔ تو ایک دن اس بھائی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ میرے اوپر نظر کرم فرماتے، میرے اس بھائی کے اوپر کیوں نہیں فرماتے؟ آپ نے فرمایا تیرے بھائی کے گھر میں حقہ ہے، خود نہیں پیتا، اس لیے رکھا ہے تاکہ مہمان ہے باہر سے مانگنا نہ پڑے، سال بعد جا کے حقہ، وہ بھی فرمایا جس گھر میں حقہ ہو میں نبی ان گھر والوں کو اپنی زیارت نہیں کرواتا۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں جو قبرستان میں بیٹھے اور پھر سگریٹ پیے تو اس کا کیا اثر ہوگا۔ بالکل، اسی حوالے سے ریلیٹڈ جو ہم بزرگان دین کی بات کر رہے ہیں، عرصوں میں اکثر ہم نے دیکھا ہے جو اہل سنت میں ہم پہ تنقید کافی ہوتی ہے، دوسرے مسالک کے لوگ تنقید کرتے ہیں
کہ عرس کے موقع پر اس کو ایک میلے کا نام دے دیتے ہیں، پھر اس میں مختلف ایونٹس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب کئی ہمارے پنجاب میں بھی اور کے پی کے بھی میں نے دیکھا ہے، مختلف ملک کے ٹول عرض میں نے دیکھا ہے کہ کئی جگہ کتوں کی لڑائی کرائی جاتی ہیں، جس یوم پر کسی بزرگ کا ادھر جو مزار ہے تو ریسیں لگوائی جاتی ہیں بیلوں کی، ایسا سما ہوتا ہے، پھر وہاں پر منشیات کا بھی استعمال سر عام ہو رہا ہے۔ پھر اس کو لوگ یہ کرتے ہیں کہ اہل سنت کے ساتھ ٹیگ کرتے ہیں کہ ان کے عرس پر یہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بتائیں، ہم نے یہ اکثریت کا میں نہیں کہہ رہا، ہمارے کئی ہم نے مزارات ایسے بھی ہمارے بزرگوں کے ہیں جہاں پر اس پہ قرآن خوانی ہوتی ہے، علماء کے خطابات ہوتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، لیکن چند کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پر یہ معمولات پائے جاتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ جو کرتے ہیں ان کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہمارے اکابرین کو کیا کرنا، علماء کو کیا کرنا چاہیے، اور جو مشائخ ہیں ہمارے جو صحیح العقیدہ جن کے بزرگان دین کے صحیح انداز کے اندر عرس ہو رہے ہیں، وہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ علامہ صاحب ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا جو ہے نا سوال کیا. اس طرح کے سوال ہونے چاہیے تاکہ نوجوان نسل کی جو ہے اصلاح ہو سکے. نوجوان نسل جب یہ باتیں سنتی ہے تاکہ اس کو پتہ چلے یار علماء حق کون ہے، یہ ان کے عقیدے کیا ہیں، یہ کیسے ولیوں کو مانتے ہیں، کیسے عرس کے جو ہے نا قائل ہیں. سب سے پہلی بات یہ دیکھی جائے گی، جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ ولی اللہ کا مزار دیکھا جائے گا، واقعی وہ ولی اللہ ہے کہ نہیں ہے. بعد میں اکثر ایسا بھی ہوا کہ ایک اللہ کا ولی تھا، پیر تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، اس کی اولاد جاہل تھی، ان پڑھ تھی. جاہل نے آ کے جو ہے نا گدی سنبھال لی. جیسا کہ پیر نصیر الدین بھی فرمایا کرتے تھے کہ پیر کا بیٹا پیر نہیں ہوتا. اچھا، یہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن اس بات سے یہ بھی تھوڑی وضاحت فرمائیں کہ عالم کا بیٹا جب تک وہ پڑھے نہیں وہ عالم نہیں کہلوا سکتا، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ پیر کا بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے 5-6 سال کا ہوتا ہے. ہم اشتہارات میں آج کل تو جدید دور آ گیا، صاحبزادہ پہلے لکھتا ہے، پھر 7-8 ماہ کا وہ 7-8 ماہ کہہ لوں 7-8 سال کا ہوتا ہے تو وہ پیر بھی بن جاتا ہے، بالکل ایک جی، دم ولایت پہ پہنچ جاتا ہے. اس نقطے پر بھی ذرا گفتگو کریں. بالکل اصل میں جو ہماری جو نا جاہل قسم کے لوگ ہیں، یہ لوگ ان کو اٹھا لیتے ہیں، سروں پر بٹھا لیتے ہیں، پھر وہ لوگ بعد میں پیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر وہ بہت ساری خرافات کرتے ہیں اور سیدھا سیدھا اہل سنت و جماعت پر الزام. اس پر ہمارا دو ٹوک جو ہے نا ایک ہی جواب ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کامل پیر کی جو ہے نا وہ 4 نشانیاں ہیں، چاہے وہ غوث پاک کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، جب تک اس میں ہم 4 نشانیاں نہیں دیکھیں گے تب تک ہم اس سے شیخ مرشد نہیں مانیں گے. آپ فرماتے ایک تو عالم فاضل ہو، دوسرا وہ صحیح العقیدہ ہو، دوسری شرط یہ ہے. تیسرا فرمایا اس کا سلسلہ اپنے شیخ سے جڑا ہو، اس کے شیخ سے، یعنی کہ یہ سلسلہ نبی تک جاتا ہو، پوری ایک تار ہو، درمیان میں کوئی تار وغیرہ کٹی نہ ہو، کنیکشن کٹا نہ ہو، یعنی کہ تعلقات جاری ہو، فیض کا سلسلہ جاری ہو. اور فرمایا کہ اتنا کم سے کم اس کے پاس علم ہو کہ وہ اس کا مرید ہے تو کم سے کم اپنے مرید کو جو ہے وہ مطمئن کر سکے. آج کل جتنے بھی آپ دیکھیں آستانے میں، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جن آستانوں پر یہ خرافات ہو رہی ہے، جیسے عرس کے حوالے سے آپ نے وہاں پہ جو گدیوں پہ بیٹھے، ایک ان کا لباس غیر شرعی ہے. آپ ان کی شکل صورت دیکھیں، نہ نبی جیسی شکل ہے، نہ نبی پاک جیسی صورت ہے، نہ ان میں کوئی نماز ہے، نہ ان کا روزہ ہے، نہ ان کا لباس، نہ ان کے بال چال چلن، کوئی چیز بھی سنت کے لائق نہیں ہے. تو جب ایسے لوگ گدیوں پر بیٹھیں گے تو آگے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ عرس سنت کے مطابق کریں گے، شریعت کے مطابق؟ ظاہری بات ہے جیسے وہ خود ہیں، آگے ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ اسی طرح عرس منائیں گے عرس کے اندر. تو عرس کے بارے میں علماء کرام نے واضح بیان، بلکہ مفتی منیب الرحمان، بڑے بڑے ہمارے مفتیان کرام کے جو نا فتوے موجود ہیں کہ اگر ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں تو بہت لمبی ایک بحث ہو جائے گی. کہ ڈھول بھی ہوتا ہے، کتوں کی لڑائی بھی ہوتی ہے، مرغ بازی بھی ہوتی ہے، میلہ بھی ہوتا ہے، رقص بھی ہوتا ہے، ناچ گانا بھی ہو گیا، اور بہت ساری خرافات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جو کہیں پہ نہیں ہوتی وہ عرس کے نام پر جو ہے نا ہمارے مزاروں پر ہو رہی ہے. اور آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، بلکہ ان لوگوں کو خود سوچنا چاہیے جو گدی نشین ہے، کیا یہ کام کرنے سے ہمارے جو ولی اللہ ہیں مزار میں، کیا ان کو ثواب پہنچے گا، ان کی روح خوش ہوگی؟ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی روایت بیان کر دوں تاکہ عوام کو جو ہے نا، نور میڈیا کے جو چاہنے والوں کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے. ایک بزرگ ہے، ان کا مرید ہے، تو مرید نے کہا حضرت داتا صاحب عرس ہو رہا ہے تو میں وہاں عرس پہ جانا چاہتا ہوں. تو مرید صاحب، پیر صاحب نے اس کو روکا، اس نے کہا بیٹا تیرے سوا کوئی میرا خدمت کرنے والا نہیں.
تو انہوں نے بڑا زور دیا کہ نہیں میں جاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب جانا تو یہ پرچی نا راستے میں ایک جنگل ہوگا, سفیدے کا درخت ہوگا, وہاں پہ ایک بزرگ ہوں گے, یہ پرچی ان کو دے دینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ جوان وہاں پہ گیا, راستے میں بزرگ ملے, نورانی چہرے والے, پرچی دی. انہوں نے مسکرا کے پڑھی اور کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا داتا صاحب کے عرس پہ. کہا جاتے وقت نا اس پرچی کا جواب لے جانا. وہ 2-3 دن عرس پہ رہا حسب معمول, واپس آیا, پرچی لی اور پرچی لے کے واپس ہم نے شیخ کے پاس آیا. اب اس کے شیخ نے جب یہ پرچی پڑھی تو وہ مسکرا پڑے. ان کا حضرت سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی پرچی ان کو دیتا ہوں وہ مسکراتے ہیں, اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں آپ مسکراتے ہیں. آپ نے فرمایا جس کو تو نے پرچی دی حقیقت میں وہ داتا علی حجویری تھے. تو میں نے ان کو یہ سوال لکھا کہ آپ کے مزار پہ غیر شرعی کام ہو رہے ہیں, یعنی کہ اس وقت کی بات ہے کہ اولیاء کو بھی معلوم ہے, تو آپ کے مزار میں غیر شرعی کام ہو رہے ہیں, آپ ان کو کیوں نہیں روکتے؟ تو انہوں نے مسکرا کے محبتاً یہ جواب دیا. انہوں نے کہا آپ سے ایک مرید نہیں روکا گیا, میں ان ہزاروں کو کیسے روکوں؟ لیکن یہاں پہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ داتا صاحب کا عرس وہاں ہو رہا تھا. داتا صاحب یہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ علماء لکھتے ہیں جب اللہ کے ولی کے اوپر, ولی کے مزار کے اوپر یا عرس کے نام پر کوئی غیر شرعی کام ہوتا ہے تو صاحب ولی اپنے مزار کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں اہل سنت خدا کے لیے ہمارے اوپر ترس کھائیں, رحم کریں, آپ ایسا کام نہ کریں بجائے فیض ملنے کے ان اولیاء کرام ہماری وجہ سے اپنے مزار کو بھی چھوڑ کے جانا پڑے. تو اس کا آخری میں یہی جواب دوں گا, ہر وہ عرس جو شریعت کے مطابق ہے, قرآن حدیث کے مطابق ہے, جہاں پہ علماء بلائے جاتے ہیں, ثناخان رسول بلائے جاتے ہیں, تلاوت ہوتی ہے, لنگر ہوتا ہے, فقیروں درویشوں کو نوازا جاتا ہے شریعت کے مطابق, ہم اس کے قائل ہیں, جانا بھی ثواب ہے, باعث برکت ہے, فیض بھی ملتا ہے. اور ہر وہ عرس چاہے وہ کسی بھی آستانے پہ ہو جو غیر شرعی ہو, وہاں پہ جانا, وہاں پہ حصہ لینا حرام ہے. اچھا قبلہ, کچھ ہمیں ایسے نام نہاد پیر بھی ملے, جعلی پیر ہم ان کو کہیں گے. نذرانے کے وقت وہ تو مریدین کے سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں, جب نماز کا وقت ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں, نماز جماعت میں شامل نہیں ہوتے. کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب مکہ مدینہ میں جا کر نماز پڑھتے ہیں. تو اس کے حوالے سے ذرا رہنمائی فرمائیں, کیا ایسا ہوتا ہے؟ بالکل کئی لوگوں نے یہ بات رٹی, اور بلکہ کئی ملنگ جو ہے نا فقیر لوگ ہوتے ہیں, بلکہ بہت سارے میڈیا نے اس پہ ایشو بھی اٹھایا. انہوں نے کلمے بھی سنے, نماز کے بارے میں سنا, دعائے قنوت کے بارے میں سنا, اور یہ تک بھی نہیں پتہ, افسوس کے ساتھ کہنا پڑا, ہم آخر زمان نبی کی امت ہیں, کہ نمازوں کی تعداد کتنی ہے, نمازوں کی رکعت کتنی ہے. تو اکثر یہ ہم جب سوال کرتے ہیں, بالخصوص علماء ہی سوال کرتے ہیں, وہ سوال اس لیے کرتے ہیں, انہیں ان پیروں سے کوئی دشمنی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں حکیم مریض کو جو نا کڑوی دوائی دیتا ہے وہ مریض کا دشمن نہیں ہوتا بلکہ اس کی مرض کا دشمن ہوتا ہے. ڈاکٹر جو ہے نا اپنے پیشنٹ کو انجیکشن لگاتا ہے, وہ اس کا دشمن نہیں ہوتا, اس کی مرض کا دشمن ہوتا ہے. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقت کچھ اور چیز ہے, شریعت کچھ اور چیز ہے. اور ایسے لوگ جو شریعت کو بھی نہیں جانتے, طریقت کو, وہ کہتے ہیں مولوی کیا جانے دین کو, سمجھے ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں. جب علماء ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز تو فرض ہے, اول من یحاسب یوم القیامت والصلاۃ, قیامت کے دن سب سے پہلے سوال بھی نماز کا ہوگا. اور نبی فرماتے قرۃ عینی بک الصلاۃ, آپ نے فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نبی نے اس کو اپنی ٹھنڈک کہا ہے. تو حساب بھی اسی کا ہوگا. تو علماء ان کو عبرت دلانے کے لیے, پوچھنے کے لیے کہ بھئی تمہارے پیر صاحب کہاں پہ ہیں, نذرانے کے وقت آپ کے سامنے آتے, عرسوں پر, میلے ٹھیلوں پر, نماز پہ نہیں آتے, فجر میں, ظہر میں, عصر میں. تو آگے وہ لوگ بھی اپنے پیروں سے سوال کرتے ہیں. جہل کے سمے سب پیروں کی بات نہیں کر رہے, جو صحیح العقیدہ ہم ماننے والے ہم ان کے غلام ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مغرب حضرت صاحب جو ہے نا وہ بیت اللہ میں ادا کرتے ہیں, عصر مدینہ میں ادا کرتے ہیں, ظہر جو ہے وہ کربلا میں ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کا جو ہے نا وہ ایک جواب تو یہ بنتا ہے کہ جب کھانا کھانے کی باری ہے, حضرت صاحب آستانے پہ موجود ہے, ناشتے کے ٹائم آستانے پہ, ظہر ٹائم آستانے پہ موجود ہے, شام کو لنگر ادا. اور سب سے بڑی بات ہے جب آپ نذرانہ لے کے جاتے ہیں وہ یہیں موجود ہوتے ہیں. لیکن نماز کے ٹائم یہ کیسی نماز ہے کہ وہ مکہ پہنچ جاتے ہیں, کبھی مدینہ پہنچ جاتے ہیں, کبھی کہاں پہنچ جاتے ہیں. یہاں پہ میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ ایک پیر صاحب کسی علاقے میں گئے, جعلی پیر صاحب, ٹھیک ہے, وہ کسی علاقے میں گئے تو علاقے والوں نے نا حلوہ بنایا. یہ اس دور کی میں بات کر رہا ہوں جب حلوہ سال میں ایک بار پکتا تھا. تو انہوں نے کہا میٹھی ڈش ہے. اب پیر صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب میں کھاؤں گا, بہت سارے مریدین ہیں, عقیدت مند ہے, یہ تو سارا ختم ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ آج رات ہم سو جاتے ہیں, جو اچھا خواب دیکھے گا تو صبح حلوہ وہ کھائے گا. ان کا ایک لاڈلا مرید تھا, رات تہجد کے ٹائم اٹھا, اٹھنے کے وقت اس نے سارا حلوہ کھایا اور سو گیا. اب صبح صبح اٹھے, انہوں نے کہا خواب بیان کرو. ایک نے کہا جی میں نے خواب میں فلاں ولی کو دیکھا, فلاں کو دیکھا, فلاں کو دیکھا, فلاں کو دیکھا.
ایک مرید کہنے لگا جناب میں طور پہ تھا، ایک کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام ہے چوتھے آسمانوں پر لے گیا۔ پیر صاحب سوچنے لگے یہ تو اوپر سے نیچے کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پیر صاحب آپ اپنا جو ہے نا خواب بیان کریں۔ انہوں نے کہا جی میں عرش الہی پر تھا۔ اتنے میں وہ جو ساتھ مرید تھا جس نے حلوہ کھایا تھا نا، وہ رونے لگ گیا۔ انہوں نے کہا یار آپ کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا آپ نے سب کے خواب سنے، آپ نے مجھ سے پوچھا ہے؟ حلوہ میں نے اس نے کہا میں سویا ہوا تھا، ہاں میں سویا ہوا تھا، رات کو میرے پاس ڈاکو ہے، بڑی سی ان کے پاس بندوق تھی، انہوں نے کہا اٹھ حلوہ کھا۔ تو میں نے کہا نہیں یہ پیر صاحب کی اجازت کے خلاف ہے۔ اس نے کہا کھاتے ورنہ تمہیں گولی مار دو گا۔ تو پیر صاحب میں نے تو سارا حلوہ کھا لیا۔ انہوں نے کہا یار تو نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں نے بڑی آوازیں ماری، یہ طور پہ تھا، یہ چوتھے آسمان آپ عرش الہی پر تھے۔ تو یہی بات ہوتی ہے کہ جب کھانے پینے کی باری نظر آنے کی، یہ اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں، اور نماز کی باری ہے تو یہ موجود ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں بڑی سختی سے فرمایا، بخاری شریف میں ہے، آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے، سمجھئے کہ میں کسی کو نماز کا حکم دو، اور وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے میرا جی چاہتا ہے میں گھروں سمیت ان کو آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت تھوڑا سا کرنٹ ایشوز پہ آتے ہیں، پاکستان کے معاملات پہ آتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بہت ہی کچھ تلخ واقعات ہو رہے ہیں، کچھ ہماری نظروں سے گزرے ہیں، سب پر تو ہم نہیں ڈسکس کر سکتے۔ دو واقعات ایسے ہوئے حضرت حال ہی میں میڈیا کی بڑی زینت بنے۔ ایک تو حویلیہ میں ایک بیٹے نے اپنے والدین کو قتل کر کے کنویں میں پھینک دیا، ایک واقعہ یہ ہوگا، اور دوسرا ڈسکا کے اندر میڈیا پہ ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کہ ایک ساس نے اپنی بہو جو کہ اس کی سگی بھانجی بھی تھی اس کو قتل کر کے، اور اس کے جو اعضاء تھے ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پھر نالے کے اندر بہا دیا۔ تو معاشرے میں جو عدم برداشت ہو چکی ہے، یہ رویہ ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے ذرا رہنمائی فرماؤ۔ اللہ کا قرآن اس کے بارے میں واضح ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس فکانما قتل الناس جمیعا۔ جس نے کسی ایک جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کا جو نا قتل کیا۔ اور سرکار دو عالم کا فرمان ذیشان بھی اس میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت جو نا حرج عام ہو جائے گا۔ وقالو یا رسول اللہ مل حرج، حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل عام ہو جائے گا۔ قاتل کو بھی علم نہیں ہوگا میں کیوں قتل کر رہا ہوں، مقتول کو بھی علم نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ مسلمان کو قتل کرنے کی جو نا تین وجوہات جو نا شریعت نے بیان کی ہیں۔ ایک، مسلمان اگر شادی شدہ زنا کر بیٹھے اس کو بدلے اس کو قتل کیا جائے گا، یا مسلمان کو قتل کرے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یا مسلمان دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے اور اسلام قبول نہ کرے اس صورت میں قتل کیا جائے گا، وگرنہ مسلمان کا قتل کرنا جو ہے نا وہ حرام ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھے تو نماز میں مرد کو حکم ہے اپنی کونیاں کھول دے، لیکن اگر اس کی کونیاں ساتھ والے نمازی کو لگ رہی، فرمایا اپنی کونیاں سمیٹ لے۔ اگر ایسی نماز لے کر رب کے دربار میں گیا، اللہ فرمائے گا ایسی نماز تیرے منہ پہ مارتے، ایسی نماز قبول ہی نہیں جو تو نے دوسرے مسلمان کو اذیت پہنچائی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کی طرف چھری کا اشارہ کرنا بھی جو ہے حرام ہے۔ مسجد میں جو لوگ صحابہ کرام آتے، فرمایا تلواروں کو نیاموں میں ڈال دو اور تیروں کو پیکانوں میں ڈال دو، تاکہ کسی مسلمان کو تیر کی نوک یا تلوار کی نوک بھی نہ چومے۔ مسلمان کو اتنی تکلیف دینا بھی اسلام میں جو نہ حرام ہے۔ یہ جو دو واقعہ آپ بتا رہے ہیں میں نے بھی اس کے بارے میں دیکھا، یہ ڈسکا کا جو واقعہ یہ تو دل دہلا دینے والا، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اتنا دردناک واقعہ پہلے نہیں ہوا کہ ایک عورت آپ دیکھیں، وہ بھی عورت ذات، امید سے پہلے اسے بے ہوشی کی دوائی دی گئی ہے، پھر ایک نہیں تین عورتوں نے مل کے اس کا پہلے سانس بند کیا، اس کے ہاتھوں کو پکڑا، اس کے بازو کو بند، پھر اس کے بعد بات یہاں تک نہیں گئی، اس کے گلے کو کاٹا، اعضاء کو کاٹا، جبکہ سرکار دو عالم نے سختی سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا اسلام میں مصلح کرنا جو ہے نا وہ حرام ہے۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے نا وہ مصلح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد دین اسلام میں اس پہ بڑی سختی کی گئی تھی۔ یہ طریقہ تو کافروں کا، مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک موت نہیں، آپ نے اس عورت کو، اس بیٹی کو کئی موتیں دی ہیں کہ آپ نے بے ہوش کیا، پھر اس کے بعد اس کا گلا دبایا، پھر اس کے بعد اس کے اعضاء کو کاٹا، پھر اس سے بڑی جو دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے پیٹ میں جو 7 ماہ کا بچہ تھا آپ نے اس کو بھی معاف نہیں کیا۔ اور قرآن یہ فرماتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ بچیاں جو زمانہ جاہلیت میں لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے، سرکار دو عالم نے فرمایا قیامت کے دن پوچھا جائے گا تمہارا کیا جرم تھا، تمہارا کیا قصور تھا کہ تمہیں جو ہے نا زندہ جو ہے نا وہ درگور کر دیا تھا۔ فرق یہ تھا کہ وہ زندہ درگور کرتے ہیں، انہوں نے زندہ تو نہیں البتہ لیکن مرنے کے بعد بھی اس کو کئی موتیں دی ہیں، پھر اس کے بچے کو قتل کرنا، پھر اعضاء کو کاٹنا، پھر اس سے بڑی بات ہے کہ اعضاء کی بے حرمتی کی انتہا آپ دیکھیں کہ اس اعضاء کو آگ لگائی گئی ہے۔
سرکار دو عالم نے ایک موقع پر مولا علی شیر خدا کو حکم دیا تھا کہ فلاں جگہ جاؤ تو ان کو آگ کا عذاب دے دو، یعنی آگ میں جلا دو۔ پھر اللہ کے رسول نے منع فرمایا، آگ کا عذاب اللہ کے ساتھ خاص ہے، آگ کا عذاب اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہ دے۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ ایک ٹڈیوں کی بل تھی، چونٹیوں کی، ان کو جو ہے نا جلایا تو اللہ پاک نے منع فرمایا یہ آپ کے لیے۔ تو جب نبیوں کو، ولیوں کو خدا نے یہ حکم دیا آگ کا، تو یہ کیسے مسلمان ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ نام نہاد مسلمان ہیں، جنہوں نے جرم کے انتہا، بلکہ پوری دنیا میں اس ٹائم پاکستان کا نام انہوں نے بڑا بدنام کیا ہے، پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے۔ تو آج کل نہ بچیوں کی عزت محفوظ ہے، نہ بچوں کی عزت محفوظ ہے۔ اور دوسرا آپ نے مجھے کہا بیٹے کے حوالے سے، سمجھے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ نے فرمایا بیٹا باپ کا دشمن ہوگا اور باپ بیٹے کا دشمن ہوگا۔ اگر باپ کو کوئی بات منوانی ہوگی تو وہ اس کے دوستوں کے پاس جائے گا کہ میرے بیٹے کو کہو میری یہ بات مان لو، خدا را میرے حال کے اوپر رحم کرو۔ وہ کیا نام ہے، بیٹا باپ کی بات نہیں مانے گا۔ یہ سراسر جو ہے نا وہ قیامت کی نشانی ہے۔ بس ہم یہی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے حال کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ جی ماشاء اللہ حضرت، گفتگو تو کافی لمبی ہم کر سکتے ہیں، لیکن پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئی نشست کریں گے۔ آخر میں ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں جو آپ کو اس وقت سماعت فرما رہے ہیں؟ میں نور میڈیا کے وساست سے پہلے تو ان کا مشکور ہوں کہ یہ تشریف لائے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ علماء کرام کے ساتھ جو نا وہ جڑے ہوئے ہیں۔ تو میں یہی پیغام دوں گا کہ اپنے مسلک کے ساتھ وفا کریں، دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں اور اپنے علماء کے ساتھ جڑ جائیں۔ جیسے کہ یہ نوجوان، میں ابھی بھی علامہ صاحب کو کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے نا وہ کرم فرما دے گا۔ تو قرب قیامت جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جا رہے ہوں گے تو ان سے 4 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کیا تم میں کوئی عالم دین ہے؟ تو وہ کہیں گے نہیں، عالم دین بھی نہیں۔ پھر دوسرا سوال ہوگا کیا طالب علم ہے؟ وہ کہیں گے طالب علم بھی نہیں۔ تیسرا سوال ہوگا اور بڑا اہم سوال ہے، باریکی والا ہے، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس کی دوستی یاری عالم دین سے ہو؟ وہ کہیں گے دوستی یاری والا بھی نہیں۔ پھر چوتھا سوال ہوگا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اس کی دوستی آگے عالم دین سے ہو؟ تو ایک بہت بڑا جہنمی گروہ کہے گا ہاں اللہ فلاں فلاں جو تھا نا وہ اس کو ہم دوست رکھتے تھے، وہ آگے علماء کو دوست رکھتا تھا، پر میں علماء کی سنگت کی وجہ سے میں رب تم سب کے اوپر جنت کو واجب فرما دیتا ہوں۔ علماء کی صحبت میں رہیں اور مسلک کے لیے کام کریں، عقیدے کا درد رکھے۔ یہ دنیا 4 دن کی ہے، ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے، تو ایک کوشش کریں کہ دین کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچا کے جائیں۔ حضرت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا، اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔